بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ کے ساتھ محرم کے پہلے 10 دن کا ایک بڑا ہی مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے اور سورۃ کوثر کی فضیلت میں اپنی بارگاہ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ سورۃ کوثر کی فضیلت بھی بیان کروں گی۔ یہ اتنی مبارک اور اتنی طاقتور سورت ہے کہ اس سورت کو آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بتاتی چلوں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حوض کوثر کا ذکر کیا ہے۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اپنے دست مبارک سے اس حوض سے سیراب کریں گے، اور جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورۃ کوثر کا یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ میں بتاؤں گی، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملی، تو آپ صرف 10 دن اس عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی کوئی ایسی مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس سے صحت یابی عطا فرمائے گا۔ لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس بیماری سے چھٹکارا نہیں ہوا تو آپ صرف 10 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی روزانہ اس مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے ضرور شفا ملے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو دن بہ دن قرض کی دلال میں ڈوب رہے ہیں، تو آپ صرف 10 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا اور تمام کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اگر آپ اس کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو محرم کے پہلے 10 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ کے اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور اچھے نیک رشتے کے لیے صرف اس عمل کو، اس وظیفے کو 10 دن کر کے دیکھیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف 10 دن اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ ان کے فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے شمار فائدے سے نوازے گا۔ میرے پیارے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یکم محرم کے دن، یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ چاہے رات کے وقت اس عمل کو کر لیں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب پڑھنا آپ نے کیسے ہے، طریقہ کار کیسے ہے؟ اگر آپ اپنی نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل کرنا ہے یا پھر کسی بیمار کے لیے آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر تو آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر آپ کسی اور فائدے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر پانی کا گلاس پاس نہیں رکھنا، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں درود ابراہیم پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سورۃ کوثر کو آپ نے بنا کسی سے گفتگو کیے، بنا کسی سے بات چیت کیے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کی سورتوں کوثر کی تلاوت
کرنی ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھنی. آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اس کے بعد 100 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آخر پر پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کائنات میں بارگاہ میں اٹھا لینا ہے. پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر خصوصی دعا مانگے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائے گا. اور اگر آپ کسی مریض کے لیے یا پھر نافرمان اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسے فرما بردار بنانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہوگا، دعا مانگنے کے بعد اس کے اوپر گلاس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں. پانی آپ ان مریض کو پلا دیں یا اپنی اولاد کو پلا دیں. اگر مریض ایک وقت میں وہ پانی نہیں پی سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے وہ پانی پلا دیں. اسی طرح اگر نافرمان بچے یا بچیاں ہیں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو وہ پانی آپ تھوڑا تھوڑا کر تمام بچیوں اور بچوں کو محرم کے دن پلا دیں. آپ نے اس طریقے کار اسی عمل کو، اسی وظیفے کو پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے مسلسل 10 محرم تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے، جب آپ نے 10 محرم کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو اس عمل کو آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھ لینا ہے. باقی 9 دن آپ صبح پڑھ لو، چاہے آپ رات کے وقت پڑھ لو، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن 10 محرم کے دن آپ نے اذان مغرب سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، جسے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اس کے اثرات آپ کو خود نظر آئیں گے اور اس کے فائدے نظر آئیں گے، اور آپ محسوس کریں گے آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس وظیفے کے لیے، عمل کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. میری دوستوں، میرے بھائی اور بہنوں، خشوع خضوع کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، تبھی آپ کو اس عمل، اس وظیفے کا پڑھنے کا فائدہ ہوگا. اور اگر یقین میں فطور ہوا، یقین میں کمی ہوئی، تو پھر آپ کو اس عمل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں یہ مبارک عمل، مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.